ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں کیمل کے شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلباء یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے دو ایک کے جو غریب ہوتے تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکھو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آئے۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکھو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے سکتا ہے؟ آپ مجھے نہیں مارے، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھو مل ایک ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ مجھے حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں بھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات ہسپانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکھو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں 1-1 روپے کے چاند نوٹ اور سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات ہسپانی نے بہت غصے سے ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا آگے بھی غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جا اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے ہماری کلاس میں آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات ہسپانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکھو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور نہ ہی میرے باپ کے پاس اتنا سامان ہے کہ وہ اپنے سامان میں سے مجھے کچھ سامان دے سکے۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ایک لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش سب ملا کر کوئی 150 روپے میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کھورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکھو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق دینا منگی کو دینا، وہ تجھے بوٹ دے گا اور اس سے بھی 1 روپے روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا۔ اور تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکھو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکھو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 کے آخر میں ہائی اسکول گراؤنڈری میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل منیجر بیکھو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبن کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اس اسکول میں آئے۔ 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں کی طرح روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات ہسپانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ اگر وہ چاہتا مجھے بھیک مانگنے سے کبھی نہ روکتا، لیکن آج میں در بدر سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہوتا۔ اس کی تقریر میں ایک ایسا اثر تھا کہ جیسے ہم ساروں کے سینوں میں اتر رہی تھی کہ بھیک سے انسان کس قدر ضلالت کی تھا گرہیوں میں گھستا چلا جاتا ہے، لیکن محنت کر کے کچھ ہی عرصے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور آج اللہ کے کرم سے میں ایک فلور ملز کا مالک ہوں اور میں آپ لوگ کے آگے تقریر کر رہا ہوں۔ وہ جب اپنے استاد کے قدموں میں گرا تو اللہ کا کرم اور استاد کی محنت کا ساری دنیا کو پتہ چل گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی ہمیشہ محنت کرنے والوں میں شامل ہوں اور ہمیں بھی ہمیشہ اس طرح محبت کا صلہ ملتا رہے۔ اگر آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنیں تو ان میں آج محنت کا جذبہ ڈالیں، نہ کہ ماں باپ کے پیسوں پر عیاشی کا جذبہ۔ یہ سٹوری محترم محمد ایوب کمرانی کی سندھی تحریر کا اردو ترجمہ سے